اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا میں فرق۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مسلمان اور مسیحی ایک ہی خدا کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اسلامی کتب ایک ایسے خدا کو پیش کر رہی ہیں جو مسیحیت کے خدا سے بالکل مختلف ہے۔ اس لیے میں قرآنی آیات کا بائبل کے ساتھ موازنہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا میں اس بڑے فرق کو جان سکیں۔ اسلام کے خدا اور مسیحیت کے خدا کے درمیان پہلا فرق۔ اسلام کا خدا لوگوں کی مدد کرنے سے قاصر ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ قرآن اور مسلم علماء کا ایمان ہے کہ اسلام کا خدا غیر نسبتی خدا ہے، لہذا وہ مدد کرنے کے لیے تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ اسلام کا خدا شخصی طور پر تعلقات قائم نہیں کرتا، لیکن وہ مدد کرنے اور تعلق قائم کرنے کے لیے اپنا فرشتہ بھیجتا ہے۔ یہ ایک غلط فلسفہ ہے۔ کیوں؟ اگر فرشتہ نسبتی ہے تو منطقی طور پر وہ غیر نسبتی خدا کے ساتھ تعلق قائم ہی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی انسانوں کے لیے خدا کا پیغام رساں بن سکتا ہے۔ ایک غیر شخصی خدا کا کوئی شخصی پیامبر نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے خدا سے اس کی غیر شخصی فطرت کی وجہ سے مدد کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن مسیحیت کا خدا مدد کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ بائبل کا خدا ایک شخصیت رکھنے والا، تعلق بنانے والا، کام کرنے والا خدا ہے، اور وہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ یسایہ کی کتاب باب 45 کی آیت 2 میں مسیحیوں کا خدا کہتا ہے، میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور پہاڑوں کو ہموار بنا دوں گا۔ بس یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ خدا نے بنی نوع انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگیوں کو مقصد دینے کے لیے خدا کی مسلسل شخصی موجودگی اور رہنمائی ضروری ہے۔ موجودگی اور رہنمائی جیسے الفاظ صرف ایک نسبتی خدا کے لیے ہی استعمال کیے جا سکتے ہیں، نہ کہ غیر نسبتی خدا کے لیے۔ اس لیے یسوع مسیح کے رسولوں نے خدا کے ظہور کی گواہی دی ہے۔ یوحنا رسول کہتا ہے کہ خدا مجسم ہوا، ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، فضل اور سچائی سے معمور۔ یوحنا پہلا باب 14 آیت پڑھیں۔ آپ نے غور کیا کہ اسلام کا خدا مدد کرنے کے لیے ظاہر ہونے سے قاصر ہے، لیکن مسیحیت کا خدا فطرتاً ظاہر ہونے والا خدا ہے۔ وہ لوگوں کی مدد کرنے، ان کو بچانے اور شخصی طور پر ان کی رہنمائی کرنے کے لیے خود کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا فرق، اسلام کا خدا اچھائی اور برائی کا خالق ہے۔ مسیحیت کا خدا صرف اور صرف اچھی چیزوں کا خالق ہے۔ اسلام کا خدا اچھائی اور برائی دونوں کو پیدا کرنے اور انسانوں کو گناہ کے لیے تحریک دینے اور اخلاق کی لحاظ سے ان میں بگاڑ پیدا کرنے کی وجہ سے قادر کہلاتا ہے۔ مسیحیت کا خدا صرف اچھے کاموں کے لیے قادر کہلاتا ہے۔ اس کی فطرت مکمل طور پر پاک اور راست باز ہے۔ وہ لوگوں میں اخلاقی بگاڑ یا گناہ پیدا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ سورہ الحدید نمبر 57 آیت 22، سورہ الاعراف نمبر 7 آیت 16 اور سورہ الشمس نمبر 91 آیت 8۔ قرآن میں یہ تمام آیات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ اسلام کے خدا نے ازل سے ہر قسم کی تباہی، گناہ اور اخلاقی پستی کو تیار کیا اور تخلیق کے وقت ان کو وجود میں لے آیا، لیکن بائبل کا خدا گناہ اور اخلاقی بگاڑ کی منصوبہ سازی کرنے یا انہیں تخلیق کرنے سے کوسوں دور ہے۔ محبت کرنے والا، راست باز، انصاف پسند، امن پسند اور رحیم خدا لوگوں میں اخلاقی بگاڑ پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا کام لوگوں کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ اگر اسلام کا خدا جھوٹ اور گناہ کا خالق ہے تو وہ خالص طور پر لوگوں کو سچائی کی طرف نہیں لا سکتا، نہ ہی حق کی راہ پر ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ جھوٹ اور گناہ کو خدا سے منسوب کر کے قرآن لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔
गुनाह को तख्लीक करना ही गुनाह है, इसलिए कुरान का खुदा गुनहगार है, जबकि सच्चा खुदा गुनहगार नहीं हो सकता। दूसरा ये कि लोगों के पास गुनाह से बचने का कोई जवाज ही नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम का खुदा भी गुनाह से बच नहीं पाया। अगर खुदा ने गुनाह को लोगों के लिए पैदा किया है, तो फिर लोगों को अपने दिलों को गुनाह की तरफ रागिब क्यों नहीं करना चाहिए? गुनाह की तख्लीक करने वाला खुदा मुआशरे में सच्चाई की फैलावट में रुकावट है। हकीकत यह है कि सच्चा खुदा अपनी पाक फितरत की वजह से झूठ और गुनाह को तख्लीक नहीं कर सकता। इसलिए जिस खुदा की तस्वीर कुरान हमें दिखाता है, वो सच्चा खुदा नहीं है।